إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد جو بچے ہوتے تھے اور آپ کی زیر نگرانی جو کمسن اور نوخیز بچے ہوتے تھے، آپ ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے اور انہیں علم کی طرف راغب کرتے تھے. ایک مثال میں نے ذکر کیا تھا. ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم سنن ترمذی میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. آپ نے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تم اسے یاد کر لو. چند چیزیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، تم انہیں یاد کر لو. تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور جب تم سوال کرو، کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. اور جب تم کسی سے کوئی چیز کی مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. اور جان لو، یعنی یہ یقین کر لو، اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو وہ فائدہ پوری دنیا تم کو نہیں پہنچا سکتی. اور جان لو کہ اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو وہ دنیا والے مل کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یہ پوری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نوعمر بچے کو سکھائی جو ابھی بلوغت کے مرحلے میں نہیں پہنچا تھا، جو ابھی تکلیف اور ذمہ داری کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا تھا. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کا ذکر، اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کے شریعت کی پابندی کی تعلیم دیا
کہا اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس حدیث کا مطلب دوسری روایت میں ہے یعرف اللہ فی الرخاء یعرف کا بشدہ، تم آسانی اور نرمی کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ پریشانی کی حالت میں تمہیں یاد کرے گا۔ تو کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے یاد میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی بیان کیا جائے اور ہمیشہ اس کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان رہا جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل کیے ہیں، جو دین دیا ہے، جو شریعت دیا ہے، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کی جائے۔ گویا کہ جب انسان اللہ کے دین کی پابندی کرے گا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے دین کی، اپنے بندے کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین جو حفاظت کرے گا وہ دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرے گا، اس سے بہتر گروہ میں کرے گا جہاں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا ذکر مجلس میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر اس مجلس میں کرے گا جو ان سے بہتر ہیں، یعنی ملائے اعلیٰ میں اللہ رب العالمین آپ کا ذکر کرے گا۔ تو ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذکر کیا اپنے پاک فرشتوں میں، اور یہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کا نام اپنی مجلس میں ذکر کرے۔ اور دوسری حفاظت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، شرور اور فتن سے اور آزمائشوں سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو اگر آپ اللہ رب العالمین کے مطابق، اللہ رب العالمین کے ذکر کے مطابق اور اللہ کے دین کے مطابق اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس طرح سے نوازے گا۔ اور پھر جب آپ کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہوگی، جب آپ پریشانیوں سے دوچار ہوگے، رب سے فریاد کرو گے، جب آپ آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو پکارو گے تو اللہ رب العالمین کو اپنے پاس حاضر پاؤ گے، اپنی مدد کے لیے اللہ رب العالمین کو آمادہ پاؤ گے۔ لیکن پہلے اس کے اسباب جب اپناؤ گے، اور اس کے بعد پھر توحید کی تعلیم دیا اور کہا جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب نہ کسی دوسرے سے مدد مانگو اور نہ کسی دوسرے سے سوال کرو۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں دینے کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رکھتا، وہ کسی دوسرے سے مانگنا یہ حرام اور ناجائز بلکہ شرک ہے۔ البتہ جن چیزوں کو دینے کی طاقت مخلوق رکھتی ہے اگر اس کو بھی بندوں سے نہ مانگا جائے تو یہ اعلیٰ، اولیٰ اور اشرف درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حکیم بن حزام، ابو برزہ اسلمی اور بہت سے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ ہم مخلوق سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے، ہم اللہ کے بندوں سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگیں گے، حتیٰ کہ وہ سواری پر بیٹھ جاتے، کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ اٹھا دو، اترتے اور لیتے اور پھر اس کے بعد سوار ہوتے۔ حکیم بن حزام کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا تھا کہ میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اور پھر دوران خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں، جب ان کو بلاتے تھے مال غنیمت میں ان کا حصہ دینے کے لیے کہ حکیم یہ حصہ لے لو، کہا مجھے نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہتے تھے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے حکیم کو اس کا حصہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اگر انسان دوسرے سے مانگتا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے دینے کی تو یہ جائز تو ہے مانگنا، مگر علوئے درجہ، بلند ہمتی، عظیمت اور اشرف عمل کی بات یہ ہے
کہ ایسا بھی نہ کیا جائے، مخلوق سے نہ مانگا جائے، پانی دے دو، کھانا دے دو، دوا دے دو، میرے لیے دعا کر دو، یہ ساری چیزیں مخلوق سے سوال میں آتی ہیں۔ ان سے اگر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن جائز ہے، مانگ سکتے ہیں۔ بہت سے مواقع پر بہت سے سوالات صحابہ اور نبی کے اس طرح سے ثابت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا، اور یہ بات خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور بچوں کو بتانے سے پہلے خود اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اس کائنات میں کوئی پتا رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اس لیے اگر پوری دنیا کے انسان مل کر کے سارے کر و فر کے ساتھ زمین کے جتنے جبابرہ اور طغات اور زمین کے جتنے فرعون اور شداد ہیں سب اکٹھا ہو کر کے اگر آپ کو چاہیں کہ ایک دانے کا فائدہ پہنچا دیں اور اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تو وہ فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، مگر رب العالمین نے مقدر نہیں کیا ہے، اس لیے وہ فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا، اور پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سے اگر ساری کائنات مل کر کے آپ کو ایک ذرے کے برابر ضرر پہنچانا چاہے، آپ کو اذیت دینا چاہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر رب العالمین نے مقدر نہیں کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آپ بتائیں کہ جس بچے کے دل میں، جس بچے کے ایمان میں اس قدر پختگی ہوگی، وہ دنیا میں کسی سے خوف کھائے گا؟ دنیا کے کسی چیز سے اس کو ڈر ہوگا کبھی؟ جس انسان کے دل میں یہ ایمان راسخ اور یہ عقیدہ پیوست ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و ضرر کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ کے علاوہ کوئی آدمی ہمارے لیے نہ نافع ہے اور نہ مضر ہے، اگر اللہ کی تقدیر ہے تو خیر بھی ملے گا، اور اگر وہ آزمانا چاہے تو آزمائش بھی آئے گی، لیکن اس کے بغیر، اللہ کی تقدیر کے بغیر دنیا کے سارے انسان مل کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ایک بچہ اس ایمان پر پرورش پائے گا، اس تربیت پر اس کی عمر دراز ہوگی، تو پھر وہ کس قدر نکھرا ہوا اور کس قدر نتھرا ہوا انسان پیدا ہوگا، آپ صرف اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو کجبہشیاں، یہ جو ٹیڑھی سوچ، یہ جو ٹوڑی فکر پائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ ہماری پرورش اور ہماری تربیت آب و دانہ پر تو ہوئی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول آب و دانہ کے حصول کی تگ و دو پر تو ہے، مگر رب کی محبت، دین کی محبت، نبی کی محبت، شریعت کی محبت ہماری گھٹی میں نہیں ڈالی گئی ہے، ان چیزوں پر ہماری پرورش نہیں کی گئی ہے، اس لیے جب بھی کوئی بات آتی ہے تو پہلے نفس کی خواہشات کی دہائی دی جاتی ہے، باپ اور دادا کے طریقے کی دہائی دی جاتی ہے، کیونکہ نبی کی محبت دل میں نہیں ڈالی گئی، رب کی محبت دل میں نہیں ڈالی گئی، شریعت کی محبت دل میں نہیں ڈالی گئی۔ اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر کرنا چاہیے، اور جب بچپن سے یہ تربیت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کی یہ ذمہ داری دیا ہے کہ اپنے بچوں کی دین پر تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، علم سکھائیں، شریعت سکھائیں، یہ فرض ہے والدین پر کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہم عام طور سے ہم لوگ اس کی بدنی غذا، کھانا پینا، رہائش، کپڑا، اس کے بارے میں بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس کی روحانی غذا کہاں سے ملے گی، اس کی دینی تربیت کہاں سے آئے گی، اسے دینی معاشرہ اور ماحول کہاں سے ملے گا، اس کی دینی پروان کہاں سے فراہم کی جائے گی، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں سنا کہ اسے اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہو، اسے فکر ہو، ٹینشن ہو کہ میرا بچہ آخر کیا بنے گا، میرا بچہ آگے چل کر کے کیا ہوگا۔ ہم اس قدر نادان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد میں مر گیا تو تم کس کی عبادت کرو گے،
किस की परस्तिश करोगे, किसकी बंदगी करोगे? नबी को अपनी जिंदगी में अपनी औलाद के बारे में ये डर है, क्यों मेरे बाद किसकी पूजा करेंगे? मगर हमें कभी इस बात की फिक्र सताती है आपको? कभी रातों की नींद आपकी उड़ती है ये सोच कर कि मेरी औलाद कहाँ जा रही है? कभी आपका ख्वाब खरगोश से बेदार होते हैं ये सोचकर कि मेरी औलाद को दीन की रहनुमाई मिल रही है या नहीं? हमारे लोग तो बड़ी मुश्किल के साथ बच्चों को मदरसा भेज दिए और घर मुतमईन होकर बैठ गए। वो मदरसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसकी खबर की जरूरत नहीं समझते, रास्ते में कहीं खेल रहा है इसकी जरूरत नहीं समझते। और इससे बड़ी बात, मदरसा से पलटने के बाद क्या सीख कर आया है, क्या पढ़कर आया है, कुछ पढ़ा दिया या पूरा दिन जाया कर दिया है, इसकी कोई परवाह हमें नहीं होती। नहीं मेरे दोस्तों, ये आपके ऊपर फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जायजा लो, मुहासबा करो, पता करो कि मेरे बच्चे का सबक हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बच्चे को पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, मेरे बच्चे ने आज क्या सीखा, आज किसके साथ गया, कहीं गलत सोहबत में पढ़ करके अपनी उम्र को बर्बाद नहीं कर रहा है। ये फिक्र करने की आपको जरूरत है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि वालिदैन पर औलाद की दीनी तरबियत फर्ज है। माँ और बाप पर फर्ज है कि जिस तरह बच्चे के खाने, कपड़े और रहने का इंतज़ाम करते हैं, ऐसे ही उसकी रूहानी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम करें, उसकी दीन पर तरबियत करें, उसको दीन सिखाएं और दीन पर अमल करने का जज्बा उसके अंदर परवान चढ़ाएं। लेकिन ये बात जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान साइंस नहीं पढ़ सकता, इंसान डॉक्टरेट नहीं पढ़ सकता, इंसान इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब ये नहीं होता। मतलब सिर्फ ये होता है कि इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, साइंटिस्ट के लिए, फलसफी के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो। पहले मुसलमान होगा फिर डॉक्टर होगा, पहले मुसलमान होगा फिर इंजीनियर होगा, पहले मुसलमान होगा फिर फिलासफी होगा, पहले मुसलमान होगा फिर साइंसदां होगा। वरना इसके बगैर दुनिया का कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, अगर वो मुसलमान नहीं, रब के दीन का ताबे नहीं, नबी के दीन का फरमाबरदार नहीं, तो क्या नतीजा मिलेगा उसको मरने के बाद? क्या हासिल कर पाएगा वो दुनिया मरने के बाद? तो हमारे कहने का मतलब ये है, दीन अव्वल है और दुनियावी उलूम अगर कोई हासिल करना चाहता है तो रब ने इजाजत दिया है, मगर एक मुसलमान बन करके, दहरिया, मुल्हिद और अल्लाह का इनकार करने वाला बनकर नहीं, एक मुसलमान बन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है। और दूसरी बात ये वाज़ेह रहनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल वलद मिन कसर रजुल, औलाद वालिदैन की कमाई, इंसान की अपनी मेहनत का समरा है। इसलिए मैंने कहा था कि नेकी के जो भी काम औलाद अंजाम देगी, वालिदैन को उसका एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। लेकिन अगर औलाद बदकारी करती है, सूद खाती है, हरामकारी करती है, मोबाइल पर गंदी फिल्में देखती है, गलत काम करती है, गुनाह के काम करती है, और तो और अपने बाप को गाली देती है, अपने वालिदैन को मारती है, तो क्या माँ बाप उसके लिए गुनहगार होंगे? माँ बाप को उसकी सजा दी जाएगी? थोड़ा देर सोचिएगा। वो खुद अपने वालिदैन को गाली दे रहा है, बेहयाई का आखिरी दर्जा है, अपने वालिदैन को घर से निकालने की जुर्रत कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, उनकी हुर्मत का लिहाज करने के बजाय उनको रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे गाली दे? कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे मारे? कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आए? नहीं, मगर बेटा कर रहा है, तो क्या वालिदैन को उसका गुनाह मिलेगा? इसलिए आप सुन लें, मैंने ये बात गुज़िश्ता जुमा इसलिए नहीं कही थी कि इस बात की कोई दलील अल्लाह के दीन में हमारे पास नहीं है। इस बात की कोई दलील अल्लाह के दीन में हमारे नहीं है कि बेटा गलत करे तो बाप से सवाल किया जाएगा। हाँ, एक दलील है, वो ये है कि अगर वालिदैन ने सबब तैयार किया है, तरबियत में, दीन सिखाने में, दीनी हुक्म बताने में, दीन पर अमल करने में कोताही किया है, तो उस कोताही पर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करेगा, उस कोताही पर अल्लाह ताला उनको अज़ाब देगा। मगर बालिग बच्चा गुनाह करे, सवाल वालिदैन से हो या अल्लाह के दीन के खिलाफ है। नोट कर लीजिए,
آپ بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں مگر غلط سمجھتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو بچپن سے یاد ہیں مگر وہ غلط یاد ہیں، اللہ کے دین میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نوٹ کر لیجئے، اولاد کے غلط اعمال، اولاد کی گناہوں کے کام اور اولاد کی بدتمیزیوں کی سزا اللہ تعالیٰ والدین کو نہیں دے گا۔ وہ والدین، وہ اولاد جو بالغ ہے، ذمہ دار ہے، اسی سے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہاں، اگر آپ نے سبق تیار کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ، فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے، بہت دیر ہوگی، تو پھر آپ آؤ گے اس گرفت میں جو سبب آپ نے تیار کیا ہے۔ نہیں بیٹے کو مت جگاؤ، سونے دو ابھی، ارے اس کو مت بھیجو ابھی، جانے تو بہت تیز دھوپ ہے، تب آپ ذمہ دار ہو گئے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ کیوں؟ سنیں، میرا اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔